إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وقال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء کی ایک آیت کا ٹکڑا اور سورہ کہف کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے. ان دونوں آیتوں کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جو بہت مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسی حدیث کا ایک ٹکڑا الامام العادل پر گفتگو ہوئی تھی. انصاف کرنے والا حاکم، انصاف پرور، ذمہ دار، انصاف کرنے والا حاکم، قاضی، جج. اللہ رب العالمین 7 لوگوں کو قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، آدمی سائے کے لیے ترسے گا، تو 7 خوش نصیب لوگوں کو اس وقت اپنا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک ہوگا انصاف کرنے والا حاکم، اور دوسرا ہے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، اور چوتھا وہ شخص ہے جسے کسی عورت نے بلایا اور وہ عورت خوبصورت ہے، حیثیت دار ہے، مگر اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور پانچواں وہ شخص ہے جسے اللہ رب العالمین نے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، مگر وہ اس انداز سے صدقہ کرتا ہے
दाहिने हाथ से ऐसे अता करता है कि बाएं हाथ को जरा बराबर भी भनक नहीं लगती, इतना छुपा करके करता है कि आजू बाजू वालों को कोई भनक नहीं लगती कितना दिया है और क्या दिया है। और एक वो शख्स है जिसने अल्लाह ताला को याद किया और अल्लाह के अजाब के डर से उसकी आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ा वो शख्स। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, उसकी आंखें बह पड़ी, डबडबा गई आंसुओं से। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से वो थर्रा गया महसूस करके। ऐसे खुशनसीब आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के नीचे साया अता फरमाएगा, और एक रिवायत में है कि अपना साया अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो ये 7 खुशनसीब हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जिस वक्त कोई साया नहीं होगा उन्हें साया अता फरमाएगा। उन्हीं खुशनसीबों में से एक शख्स है वरजुलुन वशाबुन नशअ बिइबादति रब्बी, ऐसा नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा है। मेरे भाइयों, एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी के मरहले को यहाँ खास क्यों किया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान आदमी जो अपनी जवानी को इबादत में गुजारे, जबकि देखा यह जाता है कि ज़्यादातर इबादत बुजुर्ग और बूढ़े लोग करते हैं। नौजवान इबादतों में सुस्ती करते हैं, गफलत करते हैं। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ज़्यादातर इबादतों में मसरूफ़ होते हैं। जब मस्जिदों में हाजिरी दी जाती है तो उसमें बुजुर्गों की तादाद ज़्यादा नजर आती है बनिस्बत नौजवानों की। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को क्यों खास किया है कि नौजवान अपनी जवानी को जो अल्लाह की इबादत में गुजारता है, ऐसे नौजवान को अल्लाह ताला उन 7 खुशनसीबों में शामिल फरमाएगा कि जिस दिन कोई साया नहीं होगा, साये के लिए आदमी तरसेगा तो अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा उसे। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इस सवाल के जवाब में लिखते हैं क्योंकि इस दौर में जो जवानी का दौर है, जवानी के दौर में ख्वाहिशात की पैरवी की ताकत रखने के बावजूद इंसान शहवात की तरफ ज्यादा गालिब होता है। उसके अंदर ख्वाहिशात उमड़ते हैं, जज्बात अंगड़ाइयां लेते हैं, ये ताकत रखता है वो, और शहवात की तरफ बढ़ने में ज्यादा मैलान रखता है, गुनाहों की तरफ खींचने में ज्यादा पावर रखता है वो। ऐसे दौर में अगर कोई आदमी अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर ले गया, अपने जवानी को बेदाग बना ले गया, तो ये उसके मुत्तकी और परहेजगार होने की पुख्ता दलील है। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी के मरहले को खास करके गिनाया है। और इसलिए भी मेरे भाइयों कि इंसान की जिंदगी में जो जवानी का मरहला होता है वो बड़ा हसास मरहला होता है। इसी जवानी के अय्याम में इंसान के आज़ा ताकतवर और मजबूत होते हैं। तरह तरह के वो मंसूबे इसी जवानी के मरहले में बनाता है, अलग अलग फ्यूचर प्लान बनाता है, ख्वाब बुनता है वो इसी जवानी के मरहले में, क्योंकि उसके अंदर ताकत है, हिम्मत है। और तारीख उठा करके आप देखिए, नौजवानों ने मिल्लत के अंदर इनकलाब पैदा किया है। ये नौजवान अगर सुधर जाए तो ये कौम के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। एक बूढ़े बाप को अपने छोटे बेटे से उतना सहारा नहीं होता जो घर के अंदर जवान बेटा होता है उससे सहारा होता है। बूढ़ा बेटा हो गया है उससे उतनी उम्मीद नहीं, जबकि वो बड़ा है घर का। जवान जो बेटा होता है उस जवान बच्चे से, बड़ा बेटे के बाद दूसरे नंबर का आ जाता है उससे उम्मीदें लगाता है, उसके बाद तीसरे नंबर का आ जाता है उससे उम्मीदें लगाता है। यानी जो जवान घर के अंदर रहता है उससे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। एक बेटी शादीशुदा हो गई है, बच्चे वालियां हो गई है, घर के अंदर एक बेटी कुंवारी बैठी है, माँ उससे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठी रहती है। जो शादीशुदा है वो अपना घर बसा चुकी है, वो दूसरे की अमानत हो चुकी है। अब घर के अंदर जो बेटी है उससे उम्मीद लगाए बैठी रहती है। तो ये इंसान की जिंदगी का सबसे हसास मरहला होता है और इसी में बनता बिगड़ता है इंसान।
اسی جوانی کے مرحلے میں بنتا بگڑتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے جوانی کو موج مستی کے لیے گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، نمازوں سے یا دین سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے ہیں. دین کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں ابھی سے ہم بوڑھے ہو گئے کیا، گناہ ہو رہے ہیں توبہ استغفار کر لیں گے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر کے. نیکیاں، نماز کی پابندی اور دیگر اچھے اخلاق اور کردار اختیار کرنا، چہرے پر داڑھی رکھنا، پیجامہ پینٹ ٹخنے سے اوپر رکھنا، ٹوپی لگانا، یہ سب بوڑھوں کی علامت ہے. ابھی تو ہمارے چہرے پر جھریاں تک نہیں آئی ہیں، ابھی تو ہم جو ہے نوجوان ہیں، رانا ہے، باقا ہے، ہر طرح سے ہمارے اندر خوبصورتی پائی جاتی ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی جوانی کو دیوانی بنا کر کے لوگ گزارتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا ہے کہ کتنے نوجوانوں سے قبریں بھری پڑی ہیں جنہیں توبہ کی توفیق تک نہیں ملی ہے. کتنے نوجوان ہیں جو اپنی جوانی پر غرور اور گھمنڈ کر رہے تھے. آج آپ دیکھیے معاشرے کے اندر بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے، جوانوں کی تعداد دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے. گھر کا جوان بیٹا اچانک انتقال ہو جاتا ہے، گھر کا بوڑھا باپ بیٹھا ہوا، جوان بیٹے کی لاش اور اس کے جنازے میں بوڑھا باپ شریک ہوتا ہے، اس کا جو آسرا تھا وہ چھن چکا ہوتا ہے. کس غفلت میں ہے آپ، کہاں کھوئے ہوئے ہیں آپ؟ قبریں بھری پڑی ہیں نوجوانوں سے. آپ جائیے قبرستان کی زیارت کیجیے، عبرت کی نگاہ سے دیکھیے ان قبروں کو. آپ کے ساتھیوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے کلاس میٹ میں سے جن کی عمریں 35 سال 40 سال 45 سال ادھیڑ عمر کو بھی ابھی نہیں پہنچے ہیں اور وہ قبر کے حوالے ہو چکے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے کو خصوصیت کے ساتھ گنایا. ہم یہ نہ کہیں کہ آگے ہم توبہ کر لیں گے، ہمیں ابھی بڑھاپے کی تو عمر باقی، ابھی زندگی پڑی ہے. لوگوں کو کہتے ہوئے سنا جاتا ہے ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے. یاد رکھو، خوش نصیب نوجوان ہے جسے اللہ رب العالمین اس کی جوانی میں عبادت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، جو فرما بردار بن کر کے زندگی گزارتا ہے. ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے. سورہ کہف ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں. ان آیتوں کو پڑھی، آیت نمبر 13 اور 14، ترجمہ پڑھیے اس کا، تفسیر پڑھیے اس کی. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے اوپر ایک حق والا واقعہ بیان کرتے ہیں. اور قرآن میں جتنے بھی واقعے ہیں سب برحق ہیں، سب سچے واقعات ہیں. قرآن میں کوئی جھوٹا واقعہ نہیں، لیکن عبرت کے طور پر اللہ نے اس کو بیان فرمایا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیہ، وہ سب کے سب نوجوان تھے. کہاں تھے یہ؟ غار کے اندر چھپے ہوئے تھے. آمنوا بربہم، ان کی صفت کیا ہے؟ یہ اپنے رب پر ایمان والے تھے، اور ایمان کے اندر ہم نے انہیں مزید پختہ کر دیا ہے. وزدناہم ہدی، ہدایت عطا فرما کے ثابت قدمی نصیب کر کے انہیں مزید پختہ بنا دیا ہے. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور جب وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے یاد سے ان کے دل جڑ جایا کرتے ہیں. فقالوا، تو کہہ اٹھتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب اللہ رب العالمین. لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے، ہم کسی اور کو معبود بول کے نہیں پکارتے ہیں. لقد قلنا اذا شططا، ہم جب بھی کچھ کہتے ہیں تو صرف ایک الہ واحد کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں. مختلف معبودوں کی ہم مختلف معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور نہ مختلف معبودوں کو اپنا معبود سمجھتے، ہم صرف الہ واحد کی عبادت کرتے ہیں. یعنی یہ نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کیوں کی ہے؟ تعریف اس لیے کی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو. آج نوجوان بہک رہا ہے، دنیا چاند ستاروں پر جا رہی ہے، لیکن ہمارا نوجوان اپنے عقیدے کو جوانی میں درست نہیں کرتا، اس کے پاس یہ فرصت نہیں ہے. ہاں بتا دیجئے تعویذ پہن لے گا، بتا دیجئے
وہ جو ہے گلے میں مالا لگا لے گا، کوئی نعرہ باندھ لے گا کسی کے نام کا، کوئی منت کی ڈوری باندھ لے گا. یہ نوجوانوں کا عقیدہ ہے. ہواؤں سے ڈرنے والے نوجوان، ان نوجوانوں سے عبرت حاصل کرو جو اپنی نئی نویلی دلہنوں کو چھوڑ کر کے غسل جنابت بھی نہیں لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، جہاد کے اندر چلے گئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ، وہ جوانی انہوں نے گزاری ہے کہ فرشتوں کو رشک آ گیا ان پر، اور فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے. فرشتوں نے غزوہ احد کے موقع پر جب وہ شہید ہو گئے، لاش نہیں مل رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاش رہے ہیں کہ کہاں ہیں. سارے شہداء کی جب تلاش یابی کی گئی، نہیں ملے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. بہت ٹٹولا تو دیکھا پہاڑ پر انہیں غسل دیا جا رہا ہے. ان کی بیوی سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا رات انہوں نے شباشی کی، نہانے کا موقع نہیں ملا. جنگ کی آواز سنتے ہی یہ چلے گئے، جنگ کے اندر شہید ہو گئے. وہی تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے. اس طرح کی جوانیاں ہمیں گزارنی چاہیے. ایک جوان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر کیا ہے. سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی مشہور. سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑی آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کو، جس کے بیس پر انہیں کہنا پڑا اس سے بہتر تو مجھے قید میں ڈال دو، لیکن اس گناہ والی زندگی سے مجھے بچا دو. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہا انہوں نے، اللہ کی پناہ کہا انہوں نے. حضرت یوسف علیہ السلام نے عورت کے جھانسے میں جس طرح سے عزیز مصر کی بیوی نے انہیں پھنسانا چاہا، اور پھر جب دروازہ کھلتا ہے تو کیا کہتی ہے کہ تمہارے گھر والے کے ساتھ اگر کوئی آدمی اس طرح سے بدکاری کا ارادہ رکھے تو اسے یا تو قید میں ڈال دینا چاہیے اور یا اسے دردناک سزا دینی چاہیے. سزا بھی خود ہی تجویز کر رہی ہے. انہوں نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای، وہ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، اس نے مجھے زندگی دی ہے، کنویں سے نکال کر کے یہاں تک لے کے آیا ہے. میں بہترین ٹھکانہ جس مالک نے مجھے عطا فرمایا ہے، چاہے بعض مفسرین نے کہا وہ اللہ تعالیٰ ہے اور بعض نے کہا کہ وہ عزیز مصر کا یعنی عزیز مصر ہے، اسی نے خرید کر کے رکھا تھا اور اپنی بیوی سے کہا تھا ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا. جس آدمی نے مجھ پر بھروسہ کیا اور جس نے کہا کہ بہتر سلوک کرنا، میں اس کے گھر والوں کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، اور یہ بہت ہی برا اور گندا کام ہے. وہ جوانی حضرت یوسف علیہ السلام نے گزاری. نوجوانوں کو وہاں سے عبرت لینی چاہیے. اسی قصے کو اللہ نے کہا احسن القصص، سب سے بہترین قصہ ہے قرآن مجید کا. سورہ یوسف پڑھیے، تفسیر کے ساتھ سورہ یوسف پڑھیے، آنکھیں بہ پڑیں گی آپ کی کس کس مراحل سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے کسی کو علم عطا نہیں فرمایا ہے مگر جوانی کے مرحلے میں. والشباب كله والخير كله في الشباب، ہر طرح کا خیر جوانی کے مرحلے میں ہے. اسی مرحلے میں جو آدمی بن گیا اس کے بعد بڑھاپے میں تو پھر ایک دوسرے کے چہرے دیکھتا ہے. اسی مرحلے میں جو کچھ اس نے منصوبہ پلان بنا لیا ڈال لیا، اس کے بعد کا جو ہے صرف آس اور امید میں گزر جاتے ہیں. پھر یہ کہنا پڑتا نہیں تو شباب کاش کی جوانی لوٹ آتی، کاش کی جوانی لوٹ آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 غنیمت والی چیزیں جس کی قدر کرنی چاہیے ایک ہی جگہ بیان فرمایا. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو. بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کے ایام کو اللہ کی عبادت میں گزارو. بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کے ایام میں محنت کر لو. آج طاقت ہے، قوت ہے، ہاتھوں میں زور ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے. عمر جب 40 سال کے پار ہو جائے گی تو پھر ارادے باندھو گے، سوچو گے، توڑ دو گے، کچھ نہیں کر سکتے. پھر کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. ڈر لگے گا کسی چیز میں کچھ لگاتے ہوئے. ورنہ اگر پچھلا تجربہ ہے تو اس تجربے کے بیس پر 80 سال کی عمر میں بھی آپ ہر طرح رسک لینے کے لیے آپ تیار رہیں گے.
اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمی، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو، جوانی کے اندر فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج کا نوجوان فتنوں کا شکار ہے، موجودہ دور میں جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے اس فتنے کے اندر نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی مبتلا۔ اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ اس جوانی کے دور میں، جوانی کو بے داغ بناؤ۔ بے داغ جو جوانی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمی و فراغک قبل شغلی، خالی وقت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جان لو، بیماری آنے سے پہلے صحت اور تندرستی کو غنیمت جان لو، وصحتک قبل سقمی وغناک قبل فقری۔ اللہ نے نواز دیا ہے، محنت کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، مال و دولت سے نوازا، علم سے نوازا اور اسی طرح سے ہنر مندی سے نوازا ہے، تو اس کی قلاشی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ قلاش ہونے سے پہلے اس ہنر کی، اس مال و دولت کی، اس علم کی قدر کر لو۔ وغناک قبل فقری وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی جو 60 سالہ 70 سالہ ہے اس کی قدر کر لو۔ شباب کا مرحلہ گنایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پوری زندگی کو گنایا ہے۔ پوری زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ کتنے ایسے بچے ہیں چھوٹے جو ماں کے پیٹ میں انتقال کر جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد انتقال کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو بچپن میں انتقال کر رہے ہیں، 15 سال 16 سال کی عمر میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی انتقال کر رہے ہیں، کچھ جوانی میں انتقال کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے زندہ رکھا ہے تو اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ وہ حیاتک قبل موتی، اس کی قدر کرو۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا شبابک قبل حرمی، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، اس لیے کہ جوانی کا دور انسانی زندگی کے 2 کمزور مراحل کے درمیان آتا ہے۔ ایک طرف بچپن کی کمزوری اور ضعف ہے اور دوسری طرف بڑھاپے کی لاغری اور نحیف ہے، بیچ میں جوانی ہے، بیچ میں جوانی ہے۔ ادھر کا مرحلہ اس میں بھی کچھ نہیں کر سکتے، آپ دوسرے کے محتاج ہیں۔ آخری کا مرحلہ یہاں بھی آپ ٹیکے اور سہارے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ درمیان کا مرحلہ جو ہے جوانی کا، اسی میں جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ شاب نشأ بعبادت ربہ، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنی جوانی کو گزارا ہو، وہ خوش نصیبوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کو دیوانی نہ بناؤ، جوانی کو ربانی بناؤ، رحمانی بناؤ، رب کے بندے بن جاؤ، رجوع ہو جاؤ اللہ رب العالمین کی طرف۔ یہ نہ کہو کہ ابھی اور عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جناتوں اور انسانوں کو اللہ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف روزہ نماز کا نام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ پر فرض ہے۔ معاملات کو درست رکھنا یہ بھی عبادت ہے، اپنی عزت کو، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا یہ بھی عبادت ہے، منہیات سے بچنا اور مامورات کو انجام دینا، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس سے روکا ہے اس سے بچو، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر گزرو، یہ عبادت ہے۔ اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، تقوی اختیار کرو۔ سچ بولنے کا حکم دیا، سچ بولو۔ خیانت سے روکا ہے، خیانت نہ کرو، اس سب پر ثواب ملے گا۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے بچو گے اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا۔ غربا مساکین کے کام آؤ، اس جوانی کو اس کام میں لگاؤ، اس جوانی کو بیکار اور ضائع نہ کرو، مفلوج بن کر کے نہ بیٹھو۔ سماج کی امید ہو، آپ سماج کی امید ہو، اپنے گھر خاندان کی امید کو توڑو مت۔ سماج جو آپ سے امید اور جذبہ رکھتی ہے، اس جذبے کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، اس بھروسے پر بٹا نہ لگاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5، قیامت کے روز بندے کا قدم ہل نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے گا۔ جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا تب تک اس کا قدم نہیں ہل سکتا، آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ وہ پرچہ آؤٹ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
پہلا سوال کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمرہ فیما افنا، تجھے 60 سالہ 70 سالہ عمر ملی تھی، زندگی دی تھی اللہ تعالیٰ نے. پہلی حدیث میں کہا قدر کرو. کیوں قدر کرو؟ کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ عمر جو ملی تھی کہاں گزار دیا تم نے؟ فیما افنا، کہاں فنا کیا، کہاں گزارا، کہاں کھپایا اس کو. وعن شبابہ فیما ابلا، اس حدیث میں بھی عمر کے بعد ایک مخصوص مرحلہ جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں سڑایا ہے، جوانی کہاں کھپایا ہے. خصوصیت کے ساتھ جوانی کے مرحلے سے سوال ہوگا، نہ بچپن کے بارے میں ہے اور نہ خصوصیت کے ساتھ بڑھاپے میں. اس کو موٹے طور پر پوچھا جائے گا پوری عمر کا حساب دو. کیا حساب دے سکتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے، کتنے دن کا ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کر لیں. ہم 24 گھنٹے جو دن اور رات اس کا محاسبہ کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے. ہر آدمی اپنا اپنا روزانہ اگر حساب کرتا رہے تو پھر وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگوں جو ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو اور کل کے بارے میں سوچو، جو آپ نے آگے بھیجا ہے اس کل کے بارے میں چوکنا ہو جائے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان دیکھ لے گا کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، آپ نے کیا بھیجا ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرہ برابر نیکیاں بھیجی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے، ذرہ برابر برائیاں بھیجی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے. آپ پورا رجسٹر اللہ تعالیٰ کھول کر کے رکھ دے گا، ہر آدمی کے سامنے ہوگا، کوئی چیز جھٹلا نہیں سکتے. وہاں ہر ایک چیز کا حساب، آپ کی سانسوں تک کا اللہ رب العالمین نے حساب رکھا ہے. آپ کے دل میں جو نیتیں ہیں ان نیتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو، دل کے اندر چھپے راز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. ساری چیزیں اللہ کھول کر کے رکھ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا. دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزارے آپ، جوانی کو کہاں لگایا ہے. جوانی دیوانی کہنے والے اللہ کے سامنے کیسا حساب دیں گے آپ. اس لیے جوانی کو دیوانی نہیں، اس کی قدر کرو. قدر کرنے والی عمر ہے، اپنے آپ کی قدر کرو، بیجا چیزوں میں اپنے آپ کو نہ لگاؤ، وقت ضائع اور برباد نہ کرو. تیسرا سوال اور اسی میں چوتھا بھی ہو، مال ہی، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمایا کہاں سے ہے، خرچ کس مصرف میں کیا ہے. 2 سوال مال کے تعلق سے، 4 سوال ہو گئے. 5واں سوال ہے وعلم ماذا عمل فیما علما، کتنا عمل کیا ہے جو علم سیکھا، خطبہ سنے، درس سنے، بڑے بڑے مولانا لوگوں کے ساتھ رہتے سہتے ہیں، دوستی ہے، تعلقات ہے. یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جیب میں بڑے بڑے مولانا پڑے رہتے ہیں. موبائل نکالو، جس کو دیکھنا دیکھ لو. سن کے کتنا عمل کیے، اس کا حساب ہونا، اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ رب العالمین کے پاس. کتنے خطبے سن کے آپ سدھرے ہیں، کتنے دروس سن کر کے اپنے اندر کی تبدیلی، اپنے اندر جو غلطیاں تھی اس کو تبدیل کیا ہے، بدلا ہے، کتنا چینج ہوئے ہیں آپ. اس کا سوال ہوگا. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. آپ میں سے بہت کسی کو کچھ بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں معلوم ہے معلوم ہے، بڑے جانکار بنتے ہیں لیکن عمل کے نام پہ کورے نظر آتے ہیں. یہ بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ رب العالمین کے پاس کہ آدمی جو کہتا ہے اس کے خلاف عمل کرتا ہے. کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. کون سے بندے سے؟ لیست لہ سبوا، جو بندہ جوانی کے مرحلے میں رہ کر کے بھی اپنے نفسانی خواہشات کا مشتاق اور خواہش مند نہیں ہوتا، اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ کے مطابق ڈھال دیتا ہے، اللہ کے مطابق کر دیتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے اپنے نفس کو اس کے حوالے کر دے رہا ہے. اللہ نے منع کیا ہے، نفس کچھ اور چاہ رہے، منع کردہ چیز کے قریب نہیں جاتا ہے. نفس کی نہیں سنتا، اللہ کی سنتا ہے. اللہ کی سنتا ہے وہ شخص. ان اللہ لا يعجب من الشباب لیست له سبوا، اس آدمی سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا جسے جوانی دیا ہو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی توفیق دی ہو وہ اپنی جوانی کو خواہش مندی کے پیچھے نہ ڈالتا ہو، اپنے نفس کی پیروی میں مبتلا نہ کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو خطاب کرتے فرمایا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. نوجوانوں کے اندر
عفت اور عزت کی حفاظت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس طاقت ہے وہ شادی کرے، من استطاع منکم الباء، مالی طاقت ہو، جسمانی طاقت ہو، اپنے آپ کو فٹ پاتا ہو، شادی کرے ہو۔ شادیوں میں فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، صحت تندرستی ہے، ایک نہیں دو شادیاں کرو، تین شادیاں کرو، چار شادیاں کرو، بیواؤں کے لیے سہارا بنو، جو مطلقہ ہے مختلعہ ہے ان کے لیے سہارا بنو اگر اللہ نے طاقت دی ہے۔ یا معشر الشباب، نوجوانوں کو اللہ کے رسول نے خطاب کیا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ غض للبصر، اس لیے کہ یہ نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور شرمگاہوں کو جو غلط استعمال کر رہے ہو شادی بیاہ کر لو گے تو تمہاری نگاہ بھی محفوظ رہے گی اور تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی۔ واحسنوا الفرج، لیکن جس کے پاس طاقت نہیں ہے اسے ایسے کھلا نہیں چھوڑ دیا آپ نے، اس کے لیے بھی رہنمائی دی ہے۔ کیا رہنمائی ہے؟ آپ نے فرمایا من لم یستطع، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، فعلیہ بالصوم، وہ نفلی روزے رکھے، فرض روزے کے بعد پیر جمعرات کا روزہ رکھے، ایام 20 کے روزے رکھے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھے، صوم داؤدی رکھے۔ اس طرح سے وہ اپنے جوانی کی بھی حفاظت کر لے جائے گا، اور اسی طرح سے وہ شخص سنت پر بھی عمل کرے گا اور اجر و ثواب کا بھی مستحق ہو جائے گا۔ جوانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی جوانی اللہ رب العالمین کے عبادت کے ساتھ گزر بسر ہو رہی، شاب نشأ بعبادت ربہ، رب العالمین کی عبادت میں اس کی جوانی گزر رہی ہے۔ اگر وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھال لے، جو آدمی نفلی روزے کا اہتمام کرے گا کیا وہ نمازوں کا پابند نہیں ہوگا؟ جو آدمی نفلی روزوں کا اہتمام کرے گا وہ خیانت نہیں کرے گا؟ جو آدمی نفلی روزوں کا اہتمام کرے گا اپنے دل میں کینہ کپٹ کسی کے لیے نہیں رکھے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزہ اس کے لیے برائیوں سے بچانے میں، خواہشات کو کچلنے میں ڈھال ہے۔ روزہ رکھیے، کوئی ضروری نہیں صرف نوجوان ہی روزہ رکھے، جو آدمی بھی اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے نفلی عبادتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب تلاش، اس سے اللہ تعالیٰ تک کی قربت حاصل ہوتی ہے، تو وہ خوش نصیب ہے نوجوان جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ آخری بات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں جوانی کو صرف اس بات سے تشبیہ دوں گا کہ سمجھ لیجئے کہ کوئی چیز میرے آستین میں تھی فسقط، وہ گر گئی، یعنی جوانی کی مثال دی ہے انہوں نے۔ جوانی ایسے ہی ہے، مختصر مدت کے لیے جوانی ہوتی ہے، اس کے بعد کب چلی جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ مختصر مدت، مختصر ساعت، مختصر گھڑی کے لیے جوانی آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بچپن کا مزہ نہیں اٹھا پائے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جوانی کا مزہ نہیں اٹھا پائے، اتنی ذمہ داریاں ہمارے اوپر آ گئی ہیں۔ رب سے جڑ جاؤ، ہر طرح کا مزہ تمہیں آئے گا، جوانی کا بھی مزہ آئے گا اور عبادت کا بھی مزہ آئے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور جو بھی چیزیں حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں قدر کرنے کی، تمام چیزوں کی قدر کرو تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں سرخرو ہو، اور ہمیں اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جنہیں قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جوانی کی اہمیت اور اس کی حساسیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جوانی کا جو مرحلہ ہے اس کی قدر کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی جوانی کو اچھے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جوانی کے اندر علم حاصل کرنے، جوانی کے اندر محنت مزدوری کرنے، جوانی کے اندر دوسروں کے کام آنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، بالخصوص نوجوانوں کو اپنے والدین کا فرما بردار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما، بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے آسان ذرائع فرما۔ رب العالمین جو بھی کسی بھی طرح کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں، جنہوں نے بھی ہم سے کسی بھی طرح کے دعا کی درخواست کی ہے،
اللہ تعالیٰ ان کی جائز دعاؤں کو مرادوں کو پوری فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما. نہٹے کمزور مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما. معصوم بچوں کے بھوک کا جو بھوک سے نڈھال ہے ان کے لیے غذا فراہم فرما. جو لوگ غذا پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بھی مسکین غریب ہوں ہمیں ان بھائیوں کا اپنے درمیان خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہر ایک کی مصیبتیں پریشانیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ. جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.